أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک میں کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ تراویح اور با جماعت نماز فرض ادا کرنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ ساتھ صدقات اور زکوٰۃ کے جو مقامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سامعین، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی نہ کسی انسان کا جو تعلق اور واسطہ ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ سب سے اہم اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معزز سامعین بتائیں گے کہ درود پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے، اور درود پڑھنے کے کیا کیا فوائد ملتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے بآسانی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ درود پڑھنے کی فضیلت: ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کی مختلف اقسام میں ہر درود ہی افضل ہے۔ جو بھی درود اللہ کے نبی پر بھیجا جائے وہ سب سے بہترین درود ہے، لیکن درود میں سب سے زیادہ افضل جو نماز میں اتحیات میں پڑھا جاتا ہے وہ درود سب سے افضل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود کے حوالے سے حدیث میں اس کے بارے کیا بتایا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو دوسرے درودوں کی نسبت زیادہ فضیلت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک تو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ درود جو ہے اہمیت کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی حال سے ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور لوگ بھی اس کو زیادہ پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 208۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات وخطا عنہ عشر خطیئات ورفع عشر درجات، جس کا ترجمہ: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نمبر 1 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2 اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتے ہیں، یعنی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے جو 10 درجات ہیں وہ بھی بلند کر دیتے ہیں۔ صحیح جامع حدیث نمبر 2359۔ تو معزز سامعین، یہ درود کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے درود کا ذکر کریں۔ درود پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سونے کے وقت، کسی بھی حالت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فارغ اوقات میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ درود پڑھنا ایک نہایت ہی اچھا عمل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ جہاں انسان کے درجات 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جو 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کی جو کسی بھی قسم کی مالی مشکل ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو معاملات حل نہیں ہو رہے، تو وہ انشاءاللہ دل جمی سے اور کثرت سے اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجے، تو انشاءاللہ عز و جل 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی خصوصی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔